یہی والا ہے، یہی پتھر ہے کیا؟ ہاں بولو آج الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري الحمد لله پھر دو سوالات کے جوابات میں کچھ گڑبڑیاں ہوئی، جہاں لکھنے کا سوال پیدا ہوتا وہی گڑبڑی، جہاں ٹک لگانے کا آج کل یہ تعلیم کا جو سلسلہ شروع ہوگا، ٹک لگانے والے سوالات، اختیار کرنے والے سوالات، یہ علم کو عام کرنے کی شکل نہیں ہے، یہ لوگوں کو جاہل بنانا ہے۔ یہ لوگوں کو جو نیا طرز چلا تعلیم کا، کس جواب بھی لگا رہتا ہے اس میں منتخب کرو، نشان لگاؤ، اس سے علم میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اور جو ہے انسان جو ہے اب آج کل تو ایک مصیبت تو موبائل میں بھی کسی کو تعزیت کا پیغام بھیجنا ہے دبا دو چلا جائے گا، کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں، لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کسی کو مبارکبادی دینی ہے منتخب کر لو دبا دو۔ ایک مدت وقت آئے گا جب لوگ لکھنا پڑھنا لکھنے کا شوق ختم ہو جائے، ٹک ٹک کرنے سے جو سلسلہ شروع ہوا یہ ٹک ٹک کرتے ہوئے سب ٹک ہو جائیں گے اور علم جو ہے ختم ہو جائے گا۔ پہلے لیٹر لکھتے تھے، اس کے آداب سکھائے جاتے تھے بچوں کو کہ کیا القاب ہوں، آداب ہوں، اس کو لکھا جائے تو کیسے لکھا جائے، ابتدا میں کیا ہو، بیچ میں کیا ہو، آخر میں کیا ہو، یہ تمام یہ بات ختم ہو کے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ آج تو نیٹ ہے، نیٹ کے ذریعے سب ٹک ٹک کر کے ختم کر دیتے ہیں لوگ۔ یہ بچایا جا رہا ہے آج۔ بہرحال دو سوالات، نمبر 2 نمبر 3 جس میں ٹک لگانا تھا اس میں تو ماشاء اللہ سبوں نے کمال کیا ہے۔ جو گڑبڑی ہوئی ہے پہلے سوال میں اور آخری سوال میں جہاں لکھنے کا مسئلہ، اس لیے میں پہلا سوال جو ہے آپ کے سامنے جو ہے یہاں پہلے سوال میں تھا کہ جو ہے پہلے سوال میں 10 سوالات تھے چھوٹے چھوٹے اور مختصر سا لکھنا تھا، ہر سوال کے ساتھ مختصر جواب تھا۔ تو آپ لوگ دیکھیے کیا لکھا ہے آپ لوگوں نے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ تو لوگ بہت سے لوگوں نے کہا اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن کس کی عبادت؟ عبادت کے لیے پیدا کیا، بدھ کی عبادت کے لیے، مطلب یہ واضح ہونا چاہیے نا، صرف اپنی عبادت کے، اللہ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس پہ وہ سوچ کے جواب کرنا چاہیے، عبادت کے لیے پیدا کیا، کس کی عبادت؟ تو بہت سے لوگوں کی کرتے ہیں دنیا میں، ہندو تو 54 کروڑ معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ ہی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتا ہے، کرسچن بھی کرتا ہے عبادت سے، اور یہودی بھی کرتا ہے، سکھ بھی عبادت کرتے ہیں، عبادت تو سب کرتے ہیں، لیکن کس کی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا؟ صرف اپنی عبادت۔ اسی میں اتنا کہنا بھی صحیح نہیں ہوگا کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو اس میں دوسروں کی عبادت بھی شامل ہو سکتی ہے، اسی لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں، حصر کے ساتھ کا۔ تو
یہ سورہ ذاریات کی آیت سامنے ہوتی تو معاملہ واضح تھا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سورہ ذاریات آیت نمبر 56. یہ دوسرا سوال تھا کہ انبیاء اکرام کی بعثت کا کیا مقصد تھا. یعنی انبیاء کو اللہ نے کس لیے پیدا یعنی مبعوث کیا تھا, رسول بنایا تھا. رسول بنا کر کیا دعوت دے کر ان کو, کس چیز کی طرف ان کو دعوت دے دی؟ تو کسی نے کہا کہ جو ہے اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے. ٹھیک ہے, اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے جو آپ جواب جو ہوتا ہے, جو کتاب پڑھی جاتی ہے نا, اس کی روشنی میں جواب دیا جاتا ہے. سمجھے؟ آپ کہیں کہ اسلام پھیلانے کے لیے بھیج ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں کتاب توحید کی آپ پڑھیں, ترکیز کرنا مقصود ہے. اسلام ایک عام لفظ ہے. بہت سی تعلیمات ہیں اسلام کی, اخلاقی تعلیمات بھی اسلام میں ہیں, سمجھے, عبادات بھی ہیں, معاملات بھی ہیں. تو بہت سے مسائل کا مجموعہ ہے اسلام. زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی ہے, لیکن اساس اور بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ ہے. اساس و بنیاد جو ہے عقیدہ ہے. تو اصل نقطہ جس کی طرف تمام انبیاء کا جو متفقہ دعوت تھی, تمام انبیاء کی جو متفقہ دعوت تھی, تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. یہ تمام انبیاء کی متفقہ دعوت اسی طرح بھیجی گئی. تعالوا الى کلمۃ, آؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق علیہ, اس میں کسی کا اختلاف نہیں. تمام انبیاء کی شریعتوں میں یہ نقطۂ توحید جو ہے یہ متفق علیہ مسئلہ ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں. تمام انبیاء نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میرے قوم کے لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبین الا نعبد الا اللہ, کہ اللہ کی عبادت کی بات نہ کریں, ولا نشرک به شیئا, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں. تو نقطہ, بنیادی نقطہ جس کی طرف دعوت دینا مقصود تھا وہ اللہ کی توحید ہے. اور اشارہ ہوئی آیت کی طرف تھا سورہ نحل کی آیت نمبر 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں, ہر قوم میں رسول مبعوث کیے تاکہ وہ لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت کی پرستش سے بچو. تو انبیاء کی بعثت کا مقصد ہوا توحید کی دعوت. انبیاء کی بعثت کا مقصد توحید کی دعوت دینا, شرک سے لوگوں کو روکنا. یہ تیسرا سوال تھا کہ قرآن میں سب سے پہلا حکم کیا ہے, یعنی آرڈر کس چیز کا اللہ نے قرآن میں, یعنی ترتیب کے اعتبار سے. قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے, سورہ بقرہ, تو ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلا آرڈر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ تو سب سے پہلا آرڈر اگر آپ پڑھیں گے تو سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں, سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, کہ اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. یہ آیت نمبر 21 سورہ بقرہ آیت نمبر 1, پہلا آرڈر ہے اللہ کا. الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو پڑھ جائیے, کہیں بھی آرڈر کا صیغہ نہیں, آرڈر کا صیغہ نہیں ہے, سمجھے. آرڈر کا صیغہ یہ پہلا آرڈر ہے اللہ کا, اعبدوا, جو امر جو ہے دے رہا ہے, آرڈر دے رہا ہے نا, اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. تو قرآن کا سب سے پہلا حکم اللہ نے قرآن میں کس چیز کا دیا ہے؟ اپنی عبادت کا توحید. اور یہ جو چوتھا سوال تھا کہ قرآن میں سب سے پہلے کس چیز سے روکا گیا, سب سے پہلے کس چیز سے روکا. یہ بھی سورہ آیت نمبر 22 میں, 21 میں عبادت کا اعبدوا ربکم, اور آیت نمبر 22 میں اسی کے بعد فرمان اللہ تعالیٰ فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ
اندادا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ. فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. اللہ کے ساتھ شرک. پہلا حکم جس چیز کا دیا وہ اللہ کی عبادت کا، توحید کا، اور جس چیز سے سب سے پہلے قرآن نے روکا وہ ہے شرک. شرک سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. توحید کا حکم دیا سب سے پہلے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شرک سے روکا. ایک سوال یہ تھا، پانچواں سوال، کہ امن و ہدایت کس کے لیے ہے؟ اس میں لوگوں نے گڑبڑیاں کی ہیں. اس کے جواب میں لوگوں نے گڑبڑیاں کی. ایک آیت قرآن کی مشہور آیت بار بار آپ لوگ سنتے ہیں کہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے علم ایمان کو شرک کی آمیزش نہیں کی ایمان میں، اولئک لهم الامن، انہیں کے لیے امن ہے، وهم مهتدون، وہی ہدایت یاب، وہی ہدایت یاب ہے. ویسے سورہ انعام آیت نمبر 82 کی آیت ہے اور اختتام میں موجود ہے. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو ایمان لائے اور ایمان کو شرک سے محفوظ رکھیں، یعنی توحید پر قائم رہیں، شرک سے دور رہیں، تو انہی کے لیے امن و امان ہے دنیا اور آخرت میں، اور وہی ہدایت دیا. ایمان بغیر شرک کے، توحید کو اختیار کرنا اور شرک سے اجتناب کرنا. جو لوگ توحید کو اختیار کریں، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، انہی کے لیے دنیا اور آخرت کا امن ہے اور وہی ہدایت یاب ہے. اسی طریقے سے چھٹا سوال کا بات سمجھ آئے نا، امن و ہدایت کس کے لیے ہے؟ امن و ہدایت ایک سچے پکے موحد کے لیے، سچے پکے موحد کے لیے، توحید کو جو اختیار کرے اور شرک سے جو اجتناب کرے. جو شرک میں مبتلا ہے اس کے لیے نہ امن ہے اور نہ اس کے لیے ہدایت، نہ ہدایت یاب ہے اور نہ ہی اس کو دنیا میں امن ملے گا نہ آخرت میں. تو شرک جہاں ہوگا وہاں امن و امان نہیں رہ سکتا. آپ کو جہاں بھی آج دنیا میں اس دور میں ترقی یافتہ، یورپ ترقی یافتہ ملک ہے، امریکہ ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن کیا وہاں امن ہے؟ لوگوں کی عزت آبرو محفوظ ہے، جان مال محفوظ ہے؟ اتنا ترقی یافتہ ملک ہوتے ہوئے امن و امان نہیں ہے. لیکن یہ خلیج کا خطہ بچھڑا ہوا علاقہ ہے، دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی ترقیات کے اعتبار سے بچھڑا ہوا علاقہ ہے، لیکن جس سکون و اطمینان کے ساتھ یہاں لوگ رہتے ہیں، دنیا کے کسی خطے میں وہ سکون و اطمینان نہیں. اس کی وجہ کیا؟ توحید کی برکت ہے. یہ توحید کی برکت ہے، شرک سے دوری اور توحید کی برکت اس خطے میں ہے، اس لیے یہ باقی ہے. اب دھیرے دھیرے جو ہے حالات بدل رہے ہیں، تبدیلیاں اور امن میں اس کا اثر ہو رہا ہے. جس قدر لوگ شرک کی طرف بڑھیں گے اسی قدر فساد برپا ہوگا، فتنے اٹھیں گے، جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت ختم ہوگی. اور جس قدر توحید اختیار کیا جائے گا جان مال عزت اور آبرو سب محفوظ ہے. آج دنیا کے سامنے زندہ میرے بھائیوں مثال موجود ہے. یہ خطہ خلیج کا امن و امان کے اعتبار سے دوسرے لوگ للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور حسد کرتے ہیں کہ بھائی ان کو کیوں امن ہے، ہم اتنی ترقی کے باوجود ہمارے یہاں امن نہیں، ان کے یہاں امن کیسے؟ اسی لیے اس کے اندر جو ہے فساد برپا کرنے کی پوری کوشش ہے کہ ان کے اس معاشرے کو تباہ کرو تاکہ ان کے یہاں فساد برپا ہو، ان کے یہاں بھی امن و امان ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ توحید اور شرک سے اجتناب یہ ہدایت اور امن کے لیے ضروری ہے. اسی طرح
چھٹا سوال تھا اللہ کی طرح دوسروں سے محبت کرنا کیسا ہے؟ اللہ کی طرح دوسروں سے محبت کرنا کیسا ہے؟ قرآن کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ باب نمبر 30 کھولیے، اس میں یہ مضمون پر باب نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مصنف نے اس کو بیان دیا ہے۔ باب نمبر 30 اللہ کی محبت دین کی بنیاد، اللہ کی محبت دین کی بنیاد۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 100 کتنا ہے؟ 22 ہے۔ ارے صفحہ نمبر 178 میں دیکھیے 178 کون سی کتاب ہے؟ سورہ بقرہ۔ یہ میں صفحہ نمبر کہہ رہا ہوں 178 باب نمبر 30 ہے اور صفحہ نمبر 178 ہے۔ 172 ہے 178 یہ اردو کی بات کر رہا ہوں، انگلش والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ 114 ہے انگلش میں۔ چیپٹر نمبر 31 انگلش میں۔ اچھا انگلش میں 31 ہے۔ یہاں پر جو ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا ہمسر اور شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ تو اللہ کی طرح محبت اگر کسی مخلوق سے کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ کیونکہ اللہ کی محبت یہ محبت عبادت ہے۔ اللہ سے جو ہے قلبی جو محبت ہے یہ عبادت ہے اللہ رب العالمین۔ جس طرح محبت اللہ سے ہونی چاہیے اس طرح محبت اگر غیر اللہ سے کرتا ہے تو یہی جو ہے اللہ کی محبت میں سے شریک کیا۔ جو ہے یہ محبت جو ہے اس درجے کو پہنچ جائے، لیکن اگر یہ محبت جو ہے غیر اللہ کو اللہ کے مقام پر لائیں برابر کر دیں تو شرک کسے کہتے ہیں؟ غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دینا۔ تو کسی حیثیت سے بھی غیر اللہ کو اللہ کے برابر نہیں کیا جا سکتا۔ تو محبت میں بھی غیر اللہ کو اللہ کے برابر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی محبت تمام محبتوں پر اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تمہیں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک تمام دنیا و ما فیہا سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب کوئی کہے گا نبی کی محبت کیا ہے؟ شرک ہے یا ایمان؟ توحید۔ کوئی پوچھے آپ سے یہ نبی کی محبت یہ شرک میں شامل ہوگا یا ایمان میں شامل ہوگا؟ کیوں بھائی؟ کیسے آپ تفریق کیسے کریں؟ نبی کی محبت اللہ کی محبت۔ نبی سے ہم کیا محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے ہمیں محبت یہ للہ ہے۔ نبی کی محبت للہ ہے، اللہ کے۔ نبی سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سے ہمیں محبت ہے، اس لیے نبی سے محبت۔ اگر اللہ سے محبت نہ ہوتی تو نبی سے محبت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایک محبت للہ ہے، نبی کی محبت یہ محبت للہ ہے۔ یہاں یہ تو فرق سمجھنا چاہیے۔ تو توحید کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب رہے۔
اب ایسی محبت جو اللہ کے معاملات میں معنی ثابت ہو وہ جائز نہیں. جیسے بیوی کی محبت، اپنے نفس کی محبت، مال و دولت کی محبت، یہ محبت نہیں ہوتی. مال کی محبت کبھی غالب آ جاتی ہے، زکات ہی نہیں دیتا. مال کی محبت آ جاتی ہے، غالب زکات نہیں دیتا. بیوی کی محبت غالب ہوئی تو بستر چھوڑ کر کے جو ہے مسجد ہی نہیں جاتا ہے، بیوی کا پہلو چھوڑنا نہیں چاہتا. یہ چیزیں ہیں، یہ ایسا کرنا جو ہے کیا ہوگا، یہ کبیرہ گناہ ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے. انسان جو ہے اس طرح غیر اللہ کی محبت کس طرح آ جائے. حالانکہ یہ عبادت عبادت نہیں ہوتی ہے، یہ محبت عبادت نہیں ہوتی ہے، دنیاوی محبت ہے. لیکن اگر وہ اللہ سے مانے ہیں، اللہ کی محبت کس اس میں وہ آتا ہے، خلل انداز ہوتا ہے، دخل انداز ہوتا ہے، تو اس صورت میں یہ کیا ہوگا، گناہ ہوگا، معصیت ہے، کبیرہ گناہ ہو جائے گا. اس صورت میں بتائے کہ نہیں، مال کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، اگر اس کی وجہ سے انسان شریعت کو عمل کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کو ٹال رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کبیرہ گناہ ہوگا اور اس سے اجتناب لازم ہوگا. لیکن اگر کسی کی محبت ایسی محبت ہے جیسے اللہ کی محبت، جیسے کہ مشرکین کی محبت ان کے دیوی دیوتاؤں سے ہوتی ہے، بزرگوں سے ہوتی ہے، تو یہ شرک ہوگا اگر جو ہے اسی درجے کی محبت. اسی طرح سے 7واں سوال تھا، بلا اور مصیبت کو ٹالنے کے لیے چھلا پہننا، دھاگا باندھنا، تعویذ لٹکانا کیسا ہے؟ یہ شرک ہے. من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم احمد کی کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، اس نے تعویذ لٹکائی، اس نے شرک کیا. لیکن یہاں واضح ہونا چاہیے کہ کون سا شرک ہے. شرک کی دو قسم ہم لوگوں نے پڑھی، شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اکبر کہتے ہیں جو ملت سے خارج کرتے ہیں. شرک اکبر کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور شرک اصغر کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مسلمان رہتا ہے لیکن گنہگار ہوتا ہے، اس نے شرک کا ارتکاب کیا، شرک اصغر چھوٹا شرک. اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں بڑے شرک اور چھوٹے شرک میں کیا فرق ہے. ایک ملت سے خارج ہو گیا پہلے یہ، اور شرک اصغر کا مرتکب ملت سے خارج نہیں ہوتا. اور قیامت میں چھوٹا شرک کیا اگر شرک اصغر کا مرتکب شرک اکبر سے بچا ہوا ہے تو اس کے لیے نجات ہے، لیکن وہ اپنی کیے کی سزا پائے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ اکبر ہو چاہے اصغر ہو. سمجھے؟ چاہے اکبر ہو چاہے اصغر ہو، نہیں معاف کرے گا. اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا. تو اگر شرک اکثر کا مرتکب ہے تو اس کی سزا اس کو ملے گی، قیامت کے دن اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی. اور توبہ کیا تو سب کچھ معاف، اکبر ہو اصغر ہو سب معاف کرنا. توبہ کے لیے تو سب کچھ معاف. اکبر شرک اکبر کا مرتکب وہ توبہ کر لیا، خلق کرنا پڑے. بھائی جو لوگ مسلمان ہوئے تو ان کو بخشش ہوئے گی. بھائی جتنے تھے صحابہ تو سب پہلے تو سب کافر تھے کہ نہیں تھے، پہلے کفر و شرکی میں تھے لوگ، اس کے بعد اسلام قبول کیا ہے. تو الاسلام یجب ما کان قبلہ، اسلام جو ہے اس سے پہلے جو گناہ ہے اس کو میٹ دیتا ہے. کہ التوبۃ تجب ما کان قبلہ، توبہ بھی پہلے کے گناہوں کو میٹ دیتا ہے. توبہ کر لیا سارا کچھ معاف، بخشا ہے. تو تعویذ لٹکانا فی نفس ہی یہ شرک اصغر ہے. یہ شرک عام حالات میں یہ شرک اصغر ہے.
اولیاء کے کپڑوں اور جسموں وغیرہ سے برکت حاصل کرنا کیسا ہے؟ یہ صفحہ نمبر 67 کھولیے تو چیپٹر نمبر 67 نہیں ملا آپ کو؟ 67 صفحہ نمبر باب نمبر 8 8واں باب ہے. 8واں باب ہے جو شخص کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو متبرک سمجھے. اسی میں بیان کیا جو شخص کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو تبرک کے بیان میں ہے. تبرک کے بیان میں وہاں جو ہے آپ پڑھ چکے ہیں. کہتے ہیں کہ جو ہے انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگوں انبیاء کی امتیوں میں سے کسی کے بارے میں کوئی دلیل نہیں کہ اس کی ذات بھی بابرکت ہوتی اس سے برکت حاصل کیا جائے. اور یہ بات ہے کہ نہیں ذاتی برکت نہیں ہے کہ جو ہے کیونکہ ذات بابرکت ہے اور اس سے جو ہے چپٹیں بوسہ دیں اور اس سے برکت آتی. نیک لوگوں کی برکت یہ ہے کہ ان کے جو ہے اخلاق و عادات کو اختیار کریں. ان کے اخلاق و عادات جس جو ہے علماء سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کے علم حاصل کریں. ان سے یہ برکت علماء کی برکت ہے علم. ان سے علم سیکھیں. صالحین نیک لوگوں سے طور طریقے زہد اور تقویٰ کی تعلیم لیں. یہ ان کی برکت ہے. لیکن ان کا کپڑا لے کر کے پہنیں, ان کا بال لے کر کے رکھیں, سمجھے, ان کے جسم کو بوسہ دیں, چمٹیں اس سے, جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرتے تھے, تو یہ جائز نہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے کسی بھی بڑے سے بڑے صحابی کے ساتھ یہ معاملہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, عشرہ مبشرہ کسی کے کپڑے کو تبرک کے طور پر صحابہ نے نہیں رکھا, کسی کے بال کو تبرک کے طور پر نہیں لیا. تو تبرک کا معاملہ صرف نبی کی ذات کے ساتھ خاص ہے اشخاص میں, سمجھے. غیر نبی کو نبی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ تبرک بھی جو ہے کسی پتھر کو مقبرہ کا جو چھونے لگتے ہیں, شرک کا دروازہ یہ کھلتا ہے. تفصیل کے ساتھ ہم جو ہے اس کو پڑھ چکے ہیں. ہاں خلاف کعبہ ہے اس کو رکھ سکتے ہیں, لیکن اس سے کیا حاصل ہوگا؟ لوگ جا کے وہاں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. چومنا اور کاٹنا یہ سب غلط ہے, کچھ ثابت نہیں. چومنا اور کاٹنا جو ہے یہ ثابت نہیں ہے. گڑھائی خانہ کعبہ ہے کہ اس کا طواف کیا جائے, حتیٰ کہ دیوار خانہ کعبہ کی دیوار کو بھی صرف حجر اسود کو بوسہ لینا صحیح سنت ہے, اور رکن یمانی پر ہاتھ لگانا. بس یہ دو کونے ہیں, رکن یمانی پر صرف ہاتھ لگانا ہے اور حجر اسود کو بوسہ لینا یا ہاتھ لگانا یا اشارہ کرنا, تینوں چیزیں ہیں. باقی کعبہ کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کو چھوما جائے. صرف ملتزم جو ہے خانہ کعبہ کے دروازے سے لے کر حجر اسود کے درمیان کا حصہ اس سے چمٹا جا سکتا ہے, اس کو ملتزم کہتے ہیں. اس سے چمٹ کر دعا کرنا یہ ثابت ہے. حجر اسود کے دروازے, حجر اسود سے لے کر کے خانہ کعبہ کے دروازے, یہ حصہ جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملتزم. التزام کے معنی چمٹنا. یہاں چمٹ کر کے دعا کرنا, دیوار سے چمٹ کر کے دعا کرنا یہ مسنون, یہ مسنون. باقی کہیں بھی دیوار کو بھی آپ نہیں چھو سکتے, نہ چھو سکتے ہیں. یہ سب جو ہے بدعات اور خرافات ہیں جو آج لوگ کرتے ہیں. اسی لیے دیکھیں گے کہ حج وغیرہ کے دنوں میں وہ پردہ جو اٹھا دیا جاتا ہے, پردہ جو ہے اٹھا کے اوپر کر دیا جاتا ہے, ظاہر ہوتا ہے, اس کو بھی
काटने की तोड़ने की लोग कोशिश करते थे। हालांकि हरम की कोई चीज लेकर के आना उठा करके ये जायज नहीं। जल्ले की कोई चला आया है तो उसको उसी जगह पर वापस करना है, ये मालूम होना चाहिए। हरम की कोई चीज जो है वहां से उठा के लाना ये जायज नहीं कि पत्थर ले आए और हरम है उसको जो है उसी हालत में रखना है। जब वहां दरख्तों के काटने पर पाबंदी है तो फिर जो है दूसरी चीजों को कैसे आप तोड़ के वहां से उठा के लेके आए। तो औलिया के कपड़ों और जिस्मों वगैरह से बदतमीजी करना जायज नहीं, बिदअत है, ये बिदअत है, ये जायज नहीं। गैरुल्लाह के नाम पर या उसके आस्थाने पर मक्खी चढ़ाने का क्या हुक्म है? इसको भी बहुत से लोग छोड़ दिए, इसको छोड़ दिया कुछ लोगों ने जो है। हालांकि वो हम पढ़ चुके हैं सलमान फारसी की ऐसी किताब, एक मक्खी की जैसे एक से जहन्नम में पहुंच गया, एक से जन्नत में पहुंच गया। जिसने मक्खी मार दी वो जहन्नम में चला गया, जिसने कहा मैं गैरुल्लाह के नाम पर मक्खी नहीं मारता तो जन्नत में पहुंच गया। तो फसल ले रब्बिका रब के लिए नमाज पढ़िए और उसी के लिए कुर्बानी लीजिए। तो कुर्बानी अल्लाह ही के लिए है, गैरुल्लाह के लिए। मक्खी भी गैरुल्लाह के नाम पर मारना ये शिर्क है। मक्खी भी गैरुल्लाह के नाम पर मारना ये क्या है? शिर्क है। मक्खी का भी भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता कि मक्खी को तो वैसे ही मारते हैं लोग, भेंट चढ़ाते नहीं। वैसे मारना अलग चीज है, लेकिन किसी बुत और स्थान पर मारना दोनों में फर्क। के मायने क्या है? मोहतरम, किसी मंदिर या गिरजाघर या आस्ताना पर अल्लाह के नाम से कुर्बानी करना कैसा है? हाँ, ये लोग परेशान हो गए अल्लाह के नाम से कुर्बानी करना जायज। देखिए हम लोग फतवा लगाने बड़े माहिर होते हैं, जिसको बातें शिर्क कह देते हैं, जिसको चाहते हैं कुफ्र कह देते हैं। शिर्क कुफ्र हराम का कलमा बड़ा खतरनाक है, इसको पूरी तहकीक के साथ जो है बोलना चाहिए, समझे? बगैर तहकीक के नहीं बोलना चाहिए। ला यजूज़ कह दीजिए, जायज नहीं है। जहाँ ना तहकीक हो तो ला यजूज़ कर देते हैं, शिर्क है कुफ्र कहें बोल दो। इसीलिए आप देखेंगे उलमा क्या मकरूह, उलमा मकरूह कहते हैं ना, हत्ता कि हराम कहने से भी बचते हैं। इसलिए ये इस्तिलाह है कि मुतक़द्दिमीन उलमा ने जिस चीज़ को मकरूह कहा हकीकत में क्या है? हराम है। मुतक़द्दिमीन फुक़हा ने उलमा ने जिस चीज़ को मकरूह कहा है वो हकीकत में हराम है, लेकिन वो अपने दामन को बचाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, बजाय डायरेक्ट जो है उसको जो कहें कि जो है ये हराम है, उन्होंने कह दिया मकरूह है, ताकि अपना दामन बच जाए। हराम कहना, शिर्क कहना, कुफ्र कहना बड़ी खतरनाक कलमा है, बताए कि नहीं? इसीलिए उलमा इसमें एहतियात करते हैं, लेकिन आज जो है इसकी एहतियात खत्म हो गया हमारे। जिस चीज़ को चाहते कुफ्र कह देते हैं, जिस चीज़ को चाहते शिर्क कह देते हैं। तो जरा सा फतवा देना हमारा काम नहीं है, फतवा देने से हमें बचना चाहिए। जब तक तहकीक ना हो जाए तब तक जुबान हम ना करते। अब क्या है भाई, देखते हैं कि गलत है, लेकिन जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं। हालांकि नतीजा सबका एक है, जायज़ नहीं है, हराम है, दोनों का नतीजा क्या है? नहीं करना। लेकिन हमारे जहन में होगा जब तक हराम न कह दो तब तक पब्लिक को इतना नहीं होता। यूज कहो कि जायज नहीं है और नहीं जायज है तो कहते नहीं हराम तो नहीं ना, तो क्या फर्क हुआ? जायज नहीं है, हराम है, दोनों में कोई फर्क है? नतीजे में कोई फर्क नहीं। तो यहाँ ये चीज जो है
کسی مندر یا گرجا گھر یا آستانہ پر اللہ کے نام سے قربانی کرنا جائز نہیں، جائز نہیں، جی جو ہے جائز نہیں، کیونکہ اس میں مشابہت ہے کس کی؟ کفار اور مشرکین کی۔ ان کے کون جانتا ہے؟ آپ کی نیت کو دیکھتے تھوڑے، کیا اللہ کے نام سے مرغا ذبح کر رہے ہیں یا جو ہے بابا کے نام پر ذبح کر رہے ہیں؟ آپ اجمیر جا کے ذبح کر رہے ہیں یا علی حجری کے قبر پر ذبح کر رہے ہیں، تو وہاں کوئی یہ آپ کی نیت نہیں دیکھتا، آپ کا ظاہر دیکھتے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ جہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، سمجھے، وہاں پر اللہ کی عبادت سے بچنا چاہیے تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ لیکن ان کو شرک کہہ دینا، یہ شرک ہے، یہ خطرناک چیز صحیح ہے، نہیں ہے، بات تو صحیح ہے، شرک تو ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے اللہ کے نام کی، لیکن جگہ وہی ہے جیسے وہ بوانا والا تھا نا، حدیث پڑھ چکے ہیں 83 میں 33 میں جو ہے، آپ دیکھیے کہ جب ایک شخص نے نظر مانی کہ میں مقام بوانا پر ذبح کروں گا، جانور ذبح کروں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ دور جاہلیت میں کوئی بت کی پوجا تو نہیں ہو رہی تھی، کوئی بت تو نہیں تھا، کوئی استھان تو نہیں تھا، کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا، وہاں جاہلیت تھا، تو جب کہا گیا کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تب آپ نے اجازت دی نظر پوری کرنے کی، کیونکہ اگر یہ چیزیں ہوتی تو وہاں ذبح کرنا جائز نہ ہوتا۔ گھر سے انسان نے نظر مانی ہے لیکن نظر پورا کرنا جائز نہ ہو۔ اور باقی دوسرا اور تیسرا سوال تو آپ لوگوں کے لیے ماشاءاللہ ٹھیک لگانا تھا، سوال نے صحیح ٹھیک لگایا۔ آخری سوال ہے، آخری سوال تھا کہ مصنف نے کتاب کے اندر کیا بیان کیا، یہ سوال تھا، اور ایک ہفتہ پہلے میں نے وہ خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور یہی سوال سب کے لیے مشکل ہو گیا، اکثر لوگوں کے لیے سوال جو ہے مشکل ہو گیا کہ مصنف نے کتاب کے اندر کیا بیان کیا۔ اب سال بھر جو کتاب آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد جو ہے اتنا نہ بیان کر سکیں کہ اس کتاب میں کیا ہے، اب سال بھر آپ پڑھتے رہے کتاب کو، اور آپ سے پوچھا گیا کہ اختصار، میں نے کہا کہ اختصار کہہ دیں، اختصار کے ساتھ یہ بتا دیں اس کتاب میں کیا ہے۔ آپ کہتے بھائی توحید بیان کیا ہے، شرک سے روکا ہے، توحید کو بیان کیا ہے، بات تو نہیں تھی۔ اختصار کے ساتھ میں نے پوچھا تھا، کہتے تھے بھائی اس کتاب میں مصنف میں توحید بیان، حالانکہ اس سے پہلے والے امتحان سے ایک ہفتہ پہلے میں نے خلاصہ بتایا تھا کہ مصنف نے اس میں توحید اور اس کے دلائل اور توحید کے منافع جو چیزیں ہیں اس سے آگاہ کیا ہے۔ توحید کی تینوں اقسام، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اور اسی شرک اکبر اور شرک اصغر، یہ چیزیں بیان کی، بس اتنا تھا پتا تھا۔ تفصیلی بیان کیے تو میں نے نہیں، غلط نہیں ہوا، تفصیل بیان کریں، لیکن میں نے کہا کہ اختصار جیسے اب اتنا بھی نہ اگر بیان کر سکے تو تفصیل کیا بیان کریں گے؟ ٹھیک ہے، پڑھ لیا سب کے سوالات میں نے، سمجھے، سوالات سب کے پڑھ لیے ہیں انشاءاللہ، میں سب پاس ہے، 2 سوال تو سب کے پرفیکٹ، جس میں ٹک لگا رہا تھا وہ سب کے صحیح ہے، تو 50 نمبر تو ایسے مل گیا، پاسنگ نمبر تو ایسے اور پہلے میں بھی مطلب آخری مشکل بنا اگلے ہفتے انشاءاللہ پیش کریں گے آپ لوگوں کو بتانے اور سب خیریت ہے۔ ایک سوال ہے، یہ سب آیت کریمہ الاؤڈ نہیں ہے، آیت کریمہ جو پڑھتے ہیں، آیت کریمہ ہاں جو 1000 بار پڑھنا چاہیے، وہ کہیں سے ثابت نہیں ہے نا؟ آیت کریمہ پڑھتے ہیں یا قضا نماز؟
आयते करीमा 1000 बार तो पढ़ते हैं क्या लगे हाँ? जायज़ है नहीं आयते करीमा 1000 बार बीच जो हाँ, ये पूछिए। देखिए किसी बीज पर, चने पर, मटर पर या तादाद मुतय्यन करते इतने 1000 मरतबा आयत करीमा पढ़ना, ये बिदअत है, समझे? रहा वैसे कोई मुसीबत है, परेशानी है, तो आयत करीमा का पढ़ना जायज़ है। आप आयत करीमा पढ़िए जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, जब क्योंकि अल्लाह ने कहा कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, जिस तरह हम मोमिनों को निजात देते। उसमें क्या है? इतराफ़ है, तक़सीर है, अपनी तक़सीर का इतराफ़ किया गया है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद पर हक नहीं है, मैं कसूरवार हूँ। अपने कसूर का जब भी कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, तो आप ये पढ़ सकते हैं क्योंकि इनके एतराफ़ है कि ये जो मुसीबत आई है मेरे गुनाहों का नतीजा है। हर मोमिन को सोचना चाहिए कि जब भी कोई तकलीफ है, कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, तो उसको एहसास होना चाहिए कि मेरे किसी न किसी गुनाह का ये नतीजा है। हमेशा अपने बारे में यही सोचना चाहिए, ये मुसीबत आई है, इसका मतलब हमी से कोई कोताही हुई है। लेकिन दूसरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। किसी मुसीबत ज़दा को देख कर कहें कि बड़ा पापी है, नहीं। दूसरे के बारे में हुस्न ज़न रखना चाहिए कि भाई अल्लाह की आजमाइश है, उसके इब्तिला है। लेकिन अपने बारे में हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये मेरे गुनाहों का नतीजा है। तो ये जो हमारे यहाँ राय है कि बैठा लेते हैं लोगों को कितने 1000 मरतबा आयत करीमा पढ़ो, ये बिदअत है। या दरूद शरीफ इतने 1000 मरतबा पढ़ो, ये जो है बीजों पर, दानों पर, ये सब बिदअत है, ये जायज़ नहीं। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबईन, अइम्मा से ये चीज़ साबित नहीं। और कोई भी जिक्र, सुन लीजिए, कोई भी जिक्र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 100 मरतबा से ज़्यादा साबित नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी जिक्र तादाद में 100 मरतबा साबित है, 100 मरतबा से ज़्यादा कोई जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। दूसरा किसी को अगर साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है, तो अगर जैसे कि वो नाक की बीमारी, सर से अगर खाएंगे तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, सीवियर प्रॉब्लम है, तो उसमें आम से गुस्ल ले सकते हैं? किससे? सर से नहाएंगे तो उनको सर में बीमारी है, नहाना उसके पानी नुकसानदेह, हाँ नुकसानदेह, पानी नुकसानदेह है। अगर जब भी है इस वजह से तो बहुत पानी डाले उसको, तो गुस्ल ले तो फिर हाँ गुस्ल लेने तो जहाँ तक पानी पहुँचना सही है वहाँ तक पानी उसको पहुँचाना है, और जहाँ पानी का पहुँचना उसके लिए नुकसानदेह है वहाँ पर वो ना पानी पहुँचाए, तो मसा करेगा। हाँ ऐसे कर ले। और किसी बात के सवाल है? क्या